حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، غلام نقش بندہ شوق اگر دنیا بدی خواہی، غلام نقش بندہ شوق اگر دنیا بدی خواہی، سگے درگاہ مجدد شوق اگر حق الیقین خواہی۔ ساتھیو، اللہ کریم کا ہم پہ احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، حضور کی آمد کی باتیں ہر طرف ہو گئی، ہوتی رہے گی، قیامت سے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ حضور کا ذکر تو رب نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے۔ عالم ارواح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، رب نے اپنے محبوب کا ذکر نبیوں کے سامنے فرمایا، پھر یہ سلسلہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، اپنے اپنے وقت میں اپنی امتوں سے رب کے حکم کے مطابق فرماتے رہے ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ان کی شریعت پہ عمل کرنا۔ اعلیٰ حضرت شیخ ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور آ گئے نا، اس دنیا میں تشریف لے آئے، اعلان نبوت فرما دیا، تو رب نے پہلے سچے دینوں کو بھی منسوخ کر دیا، تو پھر جھوٹے دینوں کی کیا حیثیت؟ بات دیکھیں نا، اللہ کے ولی کی بات بہت ہی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، مختصر بات ہوتی ہے کہ آج جو نئے نئے دین لوگ نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ قادیانی ہیں جی، یہ فلانے ہیں جی، یہ ٹھیکڑے ہیں، دین کا نام لے کر دین اسلام کے اندر ضربے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں سچے دین ہی رب نے منسوخ کر دی، تو پھر جھوٹے دینوں کی کیا حیثیت؟ تو حضور کی آمد کا تذکرہ تو نبیوں نے فرمایا ہے۔ آج ایک مخلوق کہتی ہے یہ نیا کام ہے جی، یہ سلسلہ آپ شروع ہوا ہے، آپ کوئی نہیں شروع ہوا، جھوٹ بولتے ہیں۔ پوچھے علماء سے، قرآن سے پوچھیں، آپ حدیثوں سے پوچھیں۔ ہاں یہ سپیکر لگ گئے، لائٹیں لگ گئی، یہ چیزیں لگ گئی، یہ اس دور کی ایک سجاوٹ کے انداز ہے، ایک محبت کا انداز ہے، ایک عشق کا انداز ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ ایسا کام جو شریعت کی حدوں سے متصادم نہیں ہے، اس سے اسلام منع کوئی نہیں کرتا۔ ایسا کام جو بنیادی عقائد کے خلاف ہے، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اب حضور کی آمد کو بیان کرنا بنیادی عقائد کے کیسے خلاف ہو گئے؟ حضور کا ذکر نہیں کرنا تو پھر کس کا ذکر کرنا؟ کیا کرتے ہیں میلاد شریف؟ جی میلاد نیا کام ہو گیا جی، ایسے ہو گیا جی، ویسے بھی کی میلاد میں ہوتا کیا ہے کہ حضور پیدا ہو گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب جو پیدا ہو تو وہ خالق تو نہیں ہو سکتا، یہاں ہی نفی ہو گئی۔ شرک کیسے ہو گیا؟ خالق تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ مشرک شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم بے الزام لگاتے ہیں۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں، رب نے پیدا کیا۔ تو جو پیدا ہو وہ خالق نہیں ہوتا، جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے۔ رب نے حضور کو پیدا کیا اور حضور کے وسیلے سے اجسام کائنات پیدا کیا۔ باعث وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ حضور ہے۔ عزتیں، شانیں، عظمتیں دینے والے کون ہیں؟ حضور ہے۔ اہل بیت اطہار کی کیوں شان ہے؟ کہ حضور کے اہل بیت۔ صحابہ کرام کی کیوں شان ہے؟ کہ حضور کے صحابہ۔ حضور کے والدین کیوں سارے والدین سے افضل ہیں؟ کیونکہ حضور کے والدین۔ حضور کے چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیوں ہے؟ کیونکہ حضور کے چچا ہیں۔ آج یہ مسلک اہل سنت پہ بھی اندرونی بیرونی حملے ہو رہے ہیں
طرح طرح سے جو ہے ہر طرف فتنوں کا دور ہے. اپنے آپ کو بچاؤ. عقیدہ بچانا ہے تو داتا صاحب کی بارگاہ میں چلو, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلو, خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلو, مجدد پاک کی بارگاہ میں چلو, شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلو جاؤ, حضرت کرما والی سرکار کی بارگاہ میں چلو. ان سے پوچھو کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے. آپ جو تحقیقیں کر رہے ہیں ان سے نہیں پوچھنا. یہ تو اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے چکر میں پڑے گئے. عقیدہ وہی ہے جو حضور کے صحابہ نے عطا کیا, جو اہل بیت نے عطا کیا. وہ یہ محبت حضور سے کرتے ہو تو یہ تو جیسے قرآن نے کہا ویسے کرنی چاہیے, جیسے حدیث نے بتایا ویسے کرنی چاہیے. تم اپنی مرضی سے تم یہ نکال کے لے آئے محبت کے طریقے, تو بندوں کو ایسے باتیں کر کے نہ گمراہ کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اپنی بات نہیں کرتے, ہم تابعین سے نہیں پوچھتے, ہم ولیوں سے نہیں پوچھتے, حالانکہ ان سے ان کی بات بھی بڑی بلند ہے. ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں. کن سے پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضور سے کیسے محبت کرتے ہیں. لیکن قرآن سب سے زیادہ کنہوں نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام. سب سے زیادہ قرآن کنہوں نے سمجھا ہے؟ اہل بیت اطہار. پھر ہی آگے سلسلہ چلا ہے. تو انہوں نے حضور سے محبت کیسے کی؟ انہوں نے پوچھ پوچھ کے محبت کی؟ نہیں, انہوں نے حضور سے وعدانہ محبت کی. کسی نے حضور پر اپنی نماز قربان کر, کسی نے حضور پر اپنی جان قربان کر. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز اصل جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جام پہ دے چکے. اللہ حضرت نے فرمایا تو کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع. دین کیا ہے؟ دین یہ ہے, رب کہتا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. رب عبادت وہی قبول کرتا ہے جو اطاعت رسول میں ہو. اطاعت رسول کی وجہ سے ڈائریکٹ عبادت رب قبول نہیں کرتا. دینا چاہے عطا کر سکتا ہے. رب مالک ہے, دینا چاہے جس کو مرضی, کافروں کو دے دے, مشرکوں کو دے دے, مومنوں کو دے دے. مگر اس نے رستہ پسند کیا اپنے محبوب کا. اس نے کہا اگر مجھ سے کچھ لینا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز قربان کرنے کا ہوتا ہے. آج کوئی چند روپے خرچ کر دے تو کسی کو مسئلہ ہوتا, لو جی بچی کی شادی کر دو, لو جی اس سے عمرے پہ چلے جاؤ, حج پہ چلے جاؤ, کسی غریب کو دے دو. ہاں یہ سارے کام اچھے ہیں, کر دو. کس نے منع کیا؟ تم کر دو. اگر تم یہ نہیں کرنا چاہیے وہ کر دو. لیکن اگر کوئی محبت سے 4 دے کے پکا دے, کوئی 10-12 ہزار کی گھڑیاں لگا دے, جب آج مہنگائی کے دور میں کیا ہے, یہ کیا ان پیسوں کی حیثیت ہے؟ اربوں خربوں ڈالر روپے پیسے. میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا جو ہے اس کا مال خرچ کر دیا جائے حضور کی ولادت کی خوشی میں, حضور کا حق ادا کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. خوشیاں کیسے ملی؟ ساری خوشیاں حضور کے صدقے. ہاں جی, جنت ملنی ہے تو حضور کے صدقے. حضور کی زبان مبارک سبحان اللہ ہے. کیا رب نے شان عطا فرمایا, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کیا ہے؟ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. عجیب مخلوق, 7 کلمہ بھی پڑھا ہے, 7 جناب کہتے ہیں ہم جناب غلام ہیں جی حضور کے, ہم امتی ہیں جی حضور کے. تو اختیار نہیں ہے جی ان کے پاس, نعوذ باللہ. کیوں اختیار نہیں ہے؟ حضور تو زمین کو کہتے ہیں یہ جنت ہے, رابو سے جنت بنا دے. مدینہ شریف جاؤ, اللہ کریم تمہیں بھی اس جنت کی زیارت مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے. ریاض الجنہ, حضور کا عشق, حضور کا پیار کیا صرف مسلمان انسانوں نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ ان کے پاس ہی ہے؟ اور نہیں بیٹیو, نہیں. رب نے اپنے محبوب کا عشق کائنات کے ذرے ذرے میں رکھ دیا.
موجود ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ، مستند پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم بیان کرنا۔ حضور نا ایک خشک تنے کے ساتھ ایک لگا کے خطبہ دیتے تھے مسجد میں، مڈ سوکھ گیا سے مڈ خشک کھجور، تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس کو ہٹا کے دوبارہ چیز رکھ دیتے ہیں، اس تو حضور آ گئے تو وہ رونے لگ پڑا۔ کیا ہوا؟ مڈ رونے لگ پڑا، خشک لکڑ رونے لگ پڑا۔ کدی ویکھیا ہے تواڈے علاقے میں کوئی لکڑ روئی ہوگی؟ کدی ہرا درخت رویا ہو؟ نہیں۔ اب حضور کیونکہ رحمت للعالمین ہے، ساری بولیاں بھی جانتے ہیں، اب صرف آپ نے نہیں سنا، سارے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی سنا، وہ گڑ گڑا کے روئی جا رہا ہے۔ کیوں؟ عرض کیا حضور مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو دفن کر دو، جہاں سے میں گزر کے جاؤں تو یہ نیچے ہے، تو آج بھی ادھر ہی ہے، ترکوں نے وہاں پہ ستون بنایا ہوا، مسجد نبوی میں وہ ابھی بھی وہیں دفن ہے، حضور کا عاشق مڈ لکڑ۔ حضور نے فرمایا میں اس پتھر سے واقف ہوں، جب میں مکہ کی گلی سے گزرتا تھا اعلان نبوت سے پہلے جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، پتھروں نے حضور پہ درود و سلام پڑھا کہ بے وقوف آئے 40 سال بعد نبوت پتھر میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے درود و سلام پڑھی جا اظہار نبوت فرمایا آپ نے 40 سال بعد۔ نبوت تو حضور کو رب نے سب سے پہلے جب پیدا فرمایا یعنی نور پیدا فرمایا تب ہی ادا کر۔ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی ہمارے آقا رسول تھے، اس وقت آپ فرشتوں کے رسول تھے۔ یہ اللہ حضرت شیر ربانی کے ملفوظات میں آپ نے خطبات جمعہ میں پھر آپ نے فرمایا ہمارے آقا اپنے جسم اور اپنی روح دونوں میں زندہ ہیں۔ مدینہ منورہ زمین و ملکوت کے اطراف میں آج بھی جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں۔ جب اللہ کریم کسی پہ کرم فرماتا ہے تو درمیان سے عارضی حجاب دور کر دیتا ہے اور اسے آج بھی حضور پاک کی زیارت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ ہر بندے کو زیارت نہیں ہوتی، جس پہ کرم ہوتا ہے یہ نہیں کہ مجھے زیارت ہو جائے، پہلے زیارت جیسا کوئی ظرف تو بنائے، ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت سمجھ رہا ہے۔ تو یہ بڑی منزل کی باتیں ہیں ویڈیو، جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے ہمیں ان کی زیارت ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، ہمارے لیے وہی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو لہذا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب فرماتا ہے تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کرو۔ اب نعمت کیا ہے جی؟ اللہ نے انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی بنا دیا، اللہ کریم نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، زبان دی، رہن سہن کے لیے مکان دیا، کپڑے دیے، گاڑی دے دی، کسی کو موٹر سائیکل دے دی، کسی کو سائیکل دے دی، وہ پیدل ہے اس کو پاؤں دے دی چلنے کے لیے۔ یہ نعمتیں ہیں ساری، لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جن کے صدقے وجود ملا، کائنات کو وجود کس کے صدقے ملا؟ باعث وجہ تخلیق کائنات حضور ہے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، باقی کری جائیے۔ تو یہ میلاد شریف کیا ہے؟ اظہار تشکر ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہم بندے اللہ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب عطا کر، تو نے ہماری بخشش کا ذریعہ ہمیں عطا کر، تو نے غم گساروں کے غم گسارا، حضور آ گئے۔ تو بیلیو حضور کی باتیں، حضور کی یادیں، یہی تو مقصد حیات ہے، جسے جو بھی مقام ملتا ہے حضور کے صدقے ملتا ہے۔ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جتنے زیادہ حضور کی حضوری میں رہتے ہیں، اتنا ہی ان کا مقام بڑھتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حاضری ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے میاں شیر محمد صاحب دائیں طرف بیٹھے حضور پاک کی بات کی، حضور کے قرب کی بات کی، اولیاء کرام کو جو مقامات ملے ہیں حضور کے صدقے میں، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام۔ اب ایک مسئلہ آج کل بہت زیادہ چھیڑا جا رہا ہے، یہ افضلیت
افضلیت اور ہے اور فضیلت اور ہے. فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے. فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کیا ہے؟ فضیلت. حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے. یہ کیا ہے؟ فضیلت. حضور نے فرمایا کہ عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یہ ہے فضیلت. حضور کی جگہ با دیگر دو صاحبزادیاں ذوالنور ہیں. جی اچھا، یہ بھی بڑی عجیب مخلوق ہے. مدینہ منورہ نور والا شہر کو نور مانی جاتے ہیں اور ذوالنور ہیں، دو نوروں والوں کو نور مانی جاتے ہیں. تو جن کی وجہ سے سب کچھ نور ہے ان کو کہتے ہیں وہ شرک ہو جائے گا، وہ انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. لیکن شیطان کے کیسے وسوسے ہیں. وہ نور مانیں گے نا تو نعوذ باللہ شرک ہو جائے گا. فرشتے نور ہیں، ان کو نور مانی جاتے ہیں. تو یہ نور ماننے سے شرک نہیں ہوتا. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بجا کا وقت حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی. رب نے آپ کو افضل البشر بھی بنایا ہے اور نورانی مخلوق میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے. یہ حضور کی شانوں میں سے شان ہے. تو بہرحال موضوع پھر اور طرف چل پڑے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افضلیت اور ہے اور فضیلت اور ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ فضیلت. افضلیت کیا ہے؟ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اللہ کی رضا کے مطابق مصلح امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی. یہ کیا ہے؟ افضلیت. اور اس افضلیت کو آج کے مولویوں نے یا پیروں نے یا محدثین نے یا مفسرین نے بیان کیا. نا اس کو خود مولا علی شیر خدا نے مانا. میں مجھ پہ فضیلت دے ان دونوں کو انہوں کی کرانا میں 80 کروڑوں کی سوگات دوں. ایک روایت میں نے چند دن پہلے میرے علم میں آئی ہے. ایک بندہ آیا آپ کے پاس، اس نے آگے کہا حضور آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں مولا علی سے کہنے، آپ جیسا دنیا میں نے کوئی دیکھا نہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ نے تلوار نکالا. فرمایا تم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تم نے حضرت عمر کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری ان سے زیارت یا ملاقات نہیں. شرف بات مسلمان ہوگا یا جس طرح بھی معاملہ تھا آپ نے تلوار واپس رکھی. فرمایا اگر تم نے دیکھا ہو اور ایسی بات کرتے تو میں تمہیں فنش فرما دیتا. بات سمجھ آئی؟ بیلیو یہ جو مانتے ہیں مولا علی کو تو مولا علی کی بات بھی تو ماننی چاہیے. دیکھنا حیدر 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 بالکل حیدر 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 کے نعرے ہم سے زیادہ کون لگا سکتا. حضرت مجدد پاک نے فرمایا حضور کے دو فیضان، ایک فیضان کا نام ہے فیضان نبوت اور ایک فیضان کا نام ہے فیضان ولایت. حضور نے فرمایا مجدد پاک نے ولیوں کے امام ہیں، عام ولی نہیں ہے. یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے مجدد پاک کا فیض ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجدد پاک کا فیض ہے. جو آپ سارے کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں مجدد پاک کا فیض ہے. کیونکہ آپ نے اس برے صغیر میں اسلام کو سر بلند کیا، بادشاہ کا مقابلہ کیا. سرکاری سطح پہ جب یہاں پہ نیا دین رائج ہو رہا تھا آپ ہی تو کھڑے ہو، نہ کھڑے ہوتے تو کام خراب ہو گیا. ایک نیا دین اکبری فطرہ تھا، اس میں کلمہ بھی اور تھا. رام نے ان کو ایک کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، لیکن آپ نے اللہ نے آپ کو ہمت دی. اس لیے تو آپ الف ثانی آج ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. اپنے آپ کو آپ بھی مجدد رکھی ہے. ایک نواں جی فلانے نے میرے مجدد کہہ، فلانے نے مجھے مجدد کہا جو مجدد بات ہے. رام آپ نے دیا ایسے نہیں ہوتا ہے جی، ایسے نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے. جو فتنے پیدا کرے وہ مجدد نہیں ہوتا. مجدد وہ ہوتا ہے جو فتنے ختم کرے. جو فتنہ پیدا کرے وہ کیا وہ مجدد ہوتا ہے؟ جو فتنہ ختم کرے اس کو مجدد کہتے ہیں. جو تجدید کرے، کس نے کس چیز کی تجدید کی؟ یہ تو فتنے پیدا کر رہا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں کی کوئی نہیں ہے کہ ہم سیدھا بنا دیتی ہیں اتنے جناب $4 کا جناب اسلامک سینٹر پر آج تھے، فلان کر دیا، ٹھیک کر دیا. تو اگر رستہ ہی اختیار دوسرا کر لیا تو رب کی ہوئی عبادت کو رد کر دیتا ہے. رب کریم کی ہوئی عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے. بیلیو اگر بے ادبی ہو جائے
تو بہرحال انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی بے ادبیاں کی ہیں، چھوڑو ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے مجدد پاک کی بات کرتے ہیں۔ مجدد پاک نے کیا کہا ہے کہ ایک ہے فیضان ولایت، ایک ہے فیضان نبوت۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی حضور پاک نے فیضان ولایت جو ہے نا وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو عطا کیا ہے، اسے چاہے جو چاہے عطا کر۔ اور دوسری بات کیا فرمائی مجدد پاک نے فیضان نبوت جو ہے نا وہ اپنے یار حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا۔ دیکھیں ولی اللہ کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقیں، کوئی وضاحتیں، کوئی سلسلے، کوئی فرمایا جیسے ولایت اور نبوت میں فرق ہے، رافضی والی ولایت نہیں، رافضی ولایت کیونکہ نبوت سے نعوذ باللہ افضل کہتے ہیں، اہل سنت والی ولایت فرمایا جیسے جب بندہ سنی ہوگا پھر اس کو سمجھ آئے گی، اگر سنی نہ رہا پھر سمجھ نہیں آتی، پھر تو رکوع میں رافضی کوئی اور ہی باتیں شروع کر۔ تو اہل سنت کے عقیدہ رکھے، پھر جب یہ بات سمجھے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فرمایا جیسے ولایت اور نبوت میں فرق ہے ویسے ہی فیضان ولایت اور فیضان نبوت میں فرق ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی مہر نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اہل حق کا۔ تو لہٰذا آج کے جو مسائل ہیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا، امت کے بزرگ اہل سنت کا عقیدہ طے کر چکے، یہ تو مسئلے حل ہو چکے، ان کو دوبارہ سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا وہ حاصلہ۔ تو ویڈیو عقیدہ بھی بچانا بڑا ضروری ہے جی۔ کوئی آپ کو جو ہے رافضی نعوذ باللہ نہ بنا دے، کوئی آپ کو خارجی نہ بنا دے، جو الٹ پلٹ باتیں کرے نا اس کو چھوڑ دو۔ عقیدت کی وجہ سے عقیدہ نہیں بدلتا کہ ہمیں مولوی صاحب بڑے پسند ہیں، ہمیں پیر صاحب بڑے پسند ہیں، وہ پیر صاحب بہت چھال مار دیں، اسی چھال مارتے ہیں، ہاں انج نہیں ہونا۔ یا مولوی صاحب جا کے دریا چھال مار دیں، کیوں کہ نہ مار دیتی تو کوئی مار دیتی نا۔ عقیدت کی وجہ سے عقیدہ نہیں بدلنا۔ وہ دے بندے دیکھ کے بھی یہ نہ وہ بندے بڑے ہیں لہٰذا یہ سچے ہیں، یہ کوئی نہیں، یہ گل نہیں، یہ گل نہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی۔ حضور پاک نے جب سلسلہ تبلیغ شروع کیا تو کتنے کو بندے تھے؟ تھوڑے 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 سلسلہ شروع ہوا، پھر جناب آگے لاتے ہیں۔ تو چاہے تھوڑے ہوں مگر سچے ہو۔ اولیاء جو ہے وہ کیا کوانٹٹی سے متاثر نہیں ہوتے، کوالٹی ہوتی ہے۔ کیا سمجھ رہے انگریزی سمجھتے ہیں تھوڑی سی؟ اولیاء کرام تعداد سے متاثر نہیں ہے، وہ کہ بڑے میرے مریض ہو جائیں جن میں مرضی میرے ہاتھ چومن پیر چومن تے باہر لگ جائیں گڑیاں گانا یہ وہ آنا۔ جو سچا ولی ہے وہ تو دور بھاگ ہے ان چیزوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی مل جائے مگر ماننے والا ہو، حق کی راہ اختیار کرنے والا ہو، رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ دنیا میں مل ہی جاتی ہے۔ یہ راہ حق کے بڑے عجیب ہی سلسلے فیصلے ہیں۔ بندہ جب راہ حق پہ چلتا ہے تو دنیا پیچھے بھاگتی ہے۔ دنیا یہ چونگا ہے، دنیا کیا ہے؟ چونگے میں مل جاتی ہے۔ ایک دفعہ راہ حق کے مسافر بن کے تو دیکھو کمی کمی نہیں رہتی۔ مگر بیریو راہ حق کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت۔ راہ حق کیا ہے کہ حضور کا احترام ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، رب کے بعد سب سے افضل حضور ہے، بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر جو تمہیں کسی اور طرف لے کے جائے نمازی شجرے پہ نام کس کا آتا ہے، یہ حضور کا نام باللہ نہیں آتا۔ ایسی ایسی موقعیاں ہمارے ان کو پالی جاؤ تجھے جی۔ حضور کی وجہ سے سید ہے، مولا علی کی وجہ سے سید نہیں ہے۔ مولا علی کی بڑی شان ہے، سیدہ پاک کی شادی نہ ہوتی مولا علی سے تو پھر سید ہونے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ اگلی نہیں جا رہی؟ مولا علی کی دیگر بیویوں کی اولاد سید نہیں ہے۔ سادات جو ہے نا وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ سیدہ پاک کی شادی ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ان سے جو اولاد ہوئی وہ سید ہے۔ مولا علی کی جو دیگر بیوی ہیں وہ علوی ہیں، ان کی اولاد یا وہ عوام ہیں،
وہ جو سچے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم آن ہیں، ہم علوی ہیں، ہم سید نہیں ہیں. سید وہی ہے جو سیدہ پاک اور مولا علی کی اولاد ہے. اور حضور کی نسبت، حضور کی نسبت کی بدولت یہ سرداریاں ہیں، یہ شانیں ہیں. تو لہذا جو حضور سے دور کرے اس سے دور ہو، جو عقیدے کے اندر گڑبڑ کرے، جو صحابہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جو صحابہ کی بے ادبی کرے وہ برا ہے، اور جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرے وہ بہت برا ہے، وہ زیادہ برا ہے. اتنی آسان بات. پھر آپ نے کیا شان بیان کی، فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے. اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے. تو لہذا حضور کی کسی نسبت کی بھی بے ادبی کرنی جائز نہیں ہے. جو کرے گا وہ گمراہ ہو. فرمایا جس نے حضور کی آمد کو عام بندوں کی آمد کی طرح جانا وہ گمراہ ہو. مجدد پاک نے فرمایا جس نے حضور کی آمد کو یعنی پیدائش کو، اس دنیا میں تشریف آوری کو رحمت للعالمین کے طور پہ جانا وہ کامیاب ہو. کیسی خوبصورت بات ہے. حضور پاک کی رحمت کے طور پہ حضور کو جانا، محبت پیار سے حضور کی بات کی وہ کامیاب ہو. انہیں کیا وہ ساڑھے ورگے جی ہیں جی انہوں نے بھی کان ساڑھے بھی کان انہوں نے بھی آکھ ساڑھے بھی لاکھ ساڑھا بھی آتا ہے جن دیا گلہ سنانا وہ ناکام ہو. مجدد پاک نے فرمایا وہ برباد ہو، وہ کامیاب نہیں ہے. تو دیکھیں نا ہم بیٹھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے جی محفل میلاد. تو وہ جناب سیرت کانفرنس اچھی بات ہے، اللہ کرے ایک کرائیے 7 کراؤ 10 کراؤ 50 کراؤ، مگر سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے. میلاد میں سیرت بتائی جاتی ہے. میلاد میں کیا ہے؟ سیرت بتائی جاتی ہے. سیرت اپنائی بھی جاتی ہے اور بتائی بھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیرت کانفرنس جائز، اجتماع جائز، فلانی تذکرہ ولادت مصطفیٰ نام بدل کے یعنی میلاد کے لفظ دے نام یہ جیڑ تھلے نام میں اشتہار پڑھے. ارے 2-3 سال پہلے رہ کی جگہ لکھا تذکرہ ولادت مصطفیٰ فلانے طریق جو شکر تذکرے تک آ گئے تے ایت کی سیرت کانفرنس تک آ گئے تھے، پھر تذکرے تک آ گئے. اس دفعہ انہیں جلوس بھی کٹ مارے، ادھر کدھر گھوڑے سے بہ گئے، کوئی پیدل چلو کٹو صحیح پاویں گھوڑے سے کٹو سی کدو آنے پیدل نہیں ٹریا جانا تے سائیکلاں تے بہ جاؤ گھوڑیاں تے بہ جاؤ. کوئی مولوی صاحب کہیا نے گھوڑے تے نہیں کٹنا، کیوں نہیں کٹنا؟ اللہ دی مخلوق ہاں ڈانس نہ کرو، اے نہ کرو، اپنا عورتاں مرداں دا جڑا کٹھا اختلاط بے پردگی نہ کرو، ہوٹنگ نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو، درود و سلام کرو، حضور دا ذکر کرو، نعتاں سنو، لنگر ونڈو. خوشی اسلام نے جڑی خوشی منان دی اجازت دیتی ہے اس مطابق خوشی مناؤ. تو ہوں ہولی ہولی اتوں تک پہنچ گئے ہیں گھوڑے دے جلوس تک، یعنی گھوڑے دے اتنے بھی ایک یہاں دے گڈیا بھی لیا جا میں تمہیں پیشن کوئی کر کے لگایا میں میاں صاحب کی اولاد 4 سال بعد اتنے بھی یہاں بھی کٹ دینا. آ جڑے تھوڑے اتنے بڑے بڑے وڈے ویل لیا جائے یہاں بھاوے وکھرا کٹن یا تھوڑے نال آ کے کٹن یہاں بھی کٹ دینا ویل لیا، کیونکہ اس تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے. حضور کا ذکر شیر ربانی ہے. حضور کا ذکر کام تو ہونا ہی نہیں، یہ تو پڑھنا ہے. حضور کا ذکر پڑھنا ہے. رب نے فرمایا ہو نہیں فرمایا، قرآن میں رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. لمحے ختم ہو گئے، یہ حضور کا ہی دور چل رہا ہے. حضور کا دور مکنا نہیں، حضور کا ہی وہ دور ہے قیامت تو بعد، اور حضور کا ہی سکہ چل رہا ہے. شفاعت بھی حضور دے حضور دی. تو بیٹیوں اب یہ پڑھنا ہے سلسلہ، یہ نہ کوئی سمجھے کہ باب بوم چلا کے کوئی 200 بندہ شہید کر کے یا 100 بندہ شہید کر کے وہ میلاد کا جلسہ بند کر لے گا یا لوگوں کو حضور کی محبت نکال دے گا. یہ محبت سروودی، یہ جو جس نے بام دھماکہ کیا ہے وہ عقل کام دا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں
ان کو اس طرف لگائے، ان کو پکڑنے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ جس اور کاموں میں لگے ہوئے وہ یہ اور کاموں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں، ادھر جاؤ جدھر جس واسطے تو رکھیا ہے تے اوتھے جا کے انہوں نے پھڑو، انہوں نے مارو جڑے مسلمانوں کو قتل کر دے پے، دھماکے کر دے پے، یہ تسی کہڑے کاموں پڑھیا؟ ویڈیو منصب جو عالم دین ہے یا کوئی مرشد ہے یا کوئی جس کو کوئی یہ اللہ کی طرف سے میں نہ مرشد ہوں نہ عالم ہوں، بس حضور میاں صاحب کا خادم ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ کوئی جگہ مل جائے جہاں اس کی بات کوئی سنے تو غلط کر دینی چاہیے، اب وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ ہمارا منصب لڑائیاں کرانا نہیں ہے علماء کا یا مشائخ کا یا جس کو جس کی کوئی بات سنتا ہو، فساد پھیلانا نہیں ہے، فساد ختم کرنا ہے اور لڑائیاں ختم کرنا ہے، لیکن جب حق کی بات آ جائے تو پھر اس کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ بندہ ڈر جائے کہ بھئی وہ یہاں پہ یہ بندہ میرے خلاف ہو جائے گا یا میں یہ بات نہ کروں، نہیں ایسے نہیں ہوتا، پھر تو علماء سو اور صوفیہ خام والی بات ہو جائے۔ تو اس لیے ویڈیو اللہ کریم کا کرم ہوا ہے کہ آج ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق دی، سارے ذکروں سے اعلیٰ حضور کا ذکر، ساری شانوں میں اعلیٰ حضور کی شان، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے آج ہم نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عقیدہ بھی بچا کے رکھنا ہے، عقیدت بھی بچا کے رکھنی ہے اور اہل سنت رہنا ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرا تعارف کرائے مگر وہ مجھے سنی نہ کہے تو اس نے میرے تعارف کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنے آپ کو سنی کہنا بھی ہے، کروانا بھی ہے اور عقیدہ بھی اہل سنت والا رکھنا ہے، اور اللہ کریم اسی عقیدے پہ ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسی عقیدے پہ رخصت ہونے کی توفیق دے اور حاسدین کے اثر سے بھی بچائے اور بد عقیدہ لوگوں کی کارروائیوں سے بھی بچائے اور ہمارے ملک پہ اللہ کریم رحم فرمائے۔ اب دعائیں خیر کرتے ہیں اور ان کی اچھا کوئی بات نہیں، ابھی میں احمد کمار شاہ صاحب ہمارے ابا جی محبت ہے ہم تو انہوں نے اتنی باتیں ہمیں سنا دی، میں وہی سنانے لگا تو لمبی کیا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے تو آپ نے 3 دن کچھ نہیں کھایا، 3 دن ایسا آپ تھے ولی 2 حالتیں ہوتی ہیں بتائیں، ایک ہوتی ہے جذب اور ایک ہوتی ہے دوسری کیا اسے کہتے ہیں، ایک جذب کی حالت میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا سالک ہوتا ہے، 2 ہوتی ہیں حالت۔ سالک کو ہوتا ہے کہ وہ بالکل شریعت کی پابندی، ہر معاملے کی پابندی وہ کرتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، ہوش۔ وہ جو مجذوب ہوتا ہے نا وہ ہوش میں نہیں رہتا، اس کے پاس اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، اب اس میں پھر وہ حد نہیں لگتی۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا کچھ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا ولی سالک ہوتا ہے اور یا ولی مجذوب ہوتا ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے بقول وہ ریاض صاحب نے پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا، میں پڑھوں، یہ کہتے ہیں میں نے کشف المحجوب میں پڑھا ہے، وہ بیٹھے ہیں آج ریاض صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے بقول ان کے کہ داتا صاحب نے فرمایا کہ ٹاما ٹاما کوئی بزرگ ہوتا ہے جس میں مجذوبیت بھی ہوتی ہے اور سالکیت بھی ہوتی ہے، یعنی سالک بھی ہوتا ہے اور اچھا ابا جی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ دونوں آتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے وہ کسی وقت مجذوبی کیفیت پہ ہوتے تھے، کسی وقت وہ سالک ہوتے تھے، ننگی تلوار ہوتے۔ تو اب بات میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کمال شاہ صاحب کے پاس گئے ہیں تو کہتے ہیں کیفیت تھی اس وقت مجذوبیت، میں پہنچا ہے ضرور لے آئے، میں پھر رجیا ہوں، کھانا لے آئے نہیں، میں رجیا ہوں، حشاش حشاش رہے، ایک ہی کمرے میں 3 دن بیٹھے رہے۔ اس دوران ایک عورت آ گئی تو شاہ صاحب کا بھی ظاہر ہے سید ہے، ان کے پاس عقیدت مند آتے رہتے ہیں، کوئی دعا کرانے آ گئے، کوئی تمیز لینے آ گئے، عورت ان سے دعا کرانے آ گئی، کوئی عورت اس طرح کی، تو اس نے آگے کہا کہ میری جو بہو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بانج ہے تو اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، تو دعا کرے میرے بیٹے کی شادی ہو جائے۔ دوسری تو انہوں نے کہا کہ اندر چلے جاؤ، ادھر ایک درویش آئے ہوئے،
حضرت میاں خلیل احمد صاحب میرے ابا جی آئے ہوئے تھے نا ان کے، تو انہوں نے کہا ان کے پاس جا کے دعا کرا. تو وہ کہتے ہیں وہ گئی تو حضرت صاحب عورتوں سے نہیں ملتے تھے. اگر کبھی کوئی بات ہوتی تھی کہتے پیچھے کھلو کے گل کر رہا ہے، ادھر کو منہ کر کے بیٹھے، چلو پیچھے کھڑی ہو کے کوئی گل کرنی تو کر. وہ پیچھے کھڑی ہو تو اس نے کہا جی وہ جی ایسے ایسے میں آئی ہوں. تو بہو جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کرائے ہیں، میڈیکل رپورٹیں ہیں، ان کا باندھ ہے یہ نہیں، اس میں بچہ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے. تو لہٰذا دعا کرو کہ یہ شادی کرتی اس وقت بن جائے. تو میاں صاحب نے کہا نہیں، ڈاکٹر بڑے نے کہ رب بڑا. کیا فرمایا؟ بولو، ڈاکٹر بڑے نے کہ رب بڑا. رب بڑا انہیں کہا نہیں چاہیے ہوئے رب نے دینا ہوا تو اسے چاہیے دے گا تو بولنا بھی آگا. وہ گل یقین بھی ہوتی ہے، یعنی کہتے ہیں نا یقین کا عمل میں پیر کا عمل. یہ کوئی وقت ہوتا ہے جب بڑی کوئی بات کر دے آگے سے بندہ یقین کر لینا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو وہ یقین اس کا بھی کامل تھا، وہ چلی گئی. تو اللہ کریم نے اسی سال اس کو بیٹا دیا. میں آج بتایا 3 بیٹے ہوئے ہیں یکے بعد دیگرے. اس میں سے ایک کا نام غلام خلیل احمد اس نے رکھا پہلے کا بابا، یعنی جس کو کہہ دیا گیا آج ہے. تو میڈیکل سائنس کدھر گئی؟ تو ایک دن اچانک ہو گیا کدھر 3 کٹھے یعنی یکے بعد دیگرے ہوئے تو پھر ہو گئی سائنس. ویڈیو یہ بنی میاں صاحب کی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کیا باتیں ہیں. ہر بندے کے پاس اتنی کرامتیں ہیں، ایسے ایسے سلسلے کہ وہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کئی آپ کا عرس پاک آ رہا ہے یہ جمعے، جس کے پاس آسانی ہو وہ آ جائے. شرک کشی صبح 9 بجے تا قبل از نماز جمعہ انشاءاللہ شرک کشی میں ربیع الاول کا 3را جمعہ آپ کا عرس ہے. اور پھر ثانی صاحب کا عرس ہے 17-18 اکتوبر کو. اس میں بھی جو آسانی سے آ سکے آ جائیں اور برکتیں حاصل کریں. تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو طبیعت مبارک تھی، جو آپ کا سلسلہ تھا، جو وجود مبارک تھا، وہ باعث برکت ہی تھا. جہاں جاتے تھے وہاں ہی سلسلہ کرامات اور سلسلہ فیض. میں گیا کوٹ مٹھن شریف تو ہر سال نہ قافلہ لے کے میں جاتا ہوں 5 محرم سے 10 محرم. ابا جی نے یہ سلسلہ شروع کیا تو آخری سال جب سال سے ایک یعنی آخری سال تھا آپ کا زندگی کا ظاہر کا. مجھے کہتے ہیں اب تم نے جانا کرنا، مجھے ساتھ لے گئے یا صاحب کے ساتھ ملتان تک ہم گئے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ اب نا آگے بس کو تم لے لو. بس ہوتی ہے ساتھ، ویلی ہوتے ہیں ساتھ. وہ مقصد ہوتا ہے اولیاء کی حاضری اور نہایتی اور بھی بڑے مقصد ہے. اس لیے یہ جو اس ان دنوں میں ہو رہا ہوتا ہے پیٹ پٹیا اس سے بچنا. وہ نکل جاتے تھے ابا جی شہر چھوڑ کے شہر کو شریف سے نکل کے چلو جی گلیاں 5 محرم سے 10 محرم تک وہ قافلہ بھی جاری ہے. اچھا مجھے کہتے ہیں جو کوٹ مٹھن جاؤ نا اتنے آپ ہی تینوں لینا آ جائے. انہوں نے چلا جی پیران کے گھر نہیں رہنا، میری اولاد ہے نا بابا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑا ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں مل نہیں، انہوں تینوں آپ ہی ایک بینگڑ کی گڈی آئے گی، بندے تینوں آپ ہی لے جائیں گے، وہ تینوں آپ ہی بھی چال رہے تو بیلیاں میں مسیح سے کرا دے ساتھ رہنا ہوتا نا. وہ آ گئے آپ ہی اردو بولو. ہاں جی آپ لوگ میاں صاحب کی طرح، میاں صاحب کی طرح. اور میاں صاحب اس سال نہیں آئے، ان کی طبیعت خراب ہے، یہ ان کا بیٹا ولید احمد ہے. آؤ جی میاں صاحب تو ہمارے ساتھ چلتے تھے، چلو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا مجھے حکم ہے آپ کے ساتھ جانا. وہ مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، دریا اندر لے گئے، دریائے سندھ. جب وہ بندے کون ہیں اردو بولتے ہیں ویسے صاحب، اور سبزی لگاتے ہیں اور 1 ایکڑ 2 ایکڑ وہ بھی ٹھیکے پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ 1 کلہ یا 2 کلے پہلے لیتے ہیں وہ بھی ٹھیکے تھے. دریائی رقبہ ہے اندر جو اگیتری سبزی نام ہے. اگیتری سمجھتے یعنی انہوں چھوڑا کر کے چھوڑا ککھاں دا آئندہ کانیاں گونیاں دا جائے دیے اپنا پرالی پروڑی دا شاپر شوپر لا. اچھا وہ اگیتری سبزی انہوں نے لگا دی، لگاتے ہیں. وہ وہاں لے گئے، چوپڑیاں بنی خوبصورت، پوچھے پھر ایک تو یہ پکھی باز ہوتے ہیں نا ایسی نہیں، کانوں
انہوں نے کہا یہاں رات رہنا، صاف ستھرا بستر بچھایا ہوا میرے لیے، انہوں نے کہا ادھر آپ نے رہنا، بڑی سکون کی چیز آئی، اس کا فضل کری، انہوں نے کہا آئے جی آپ کو اپنے کھیت دکھائیں، وہ جی کھیت دکھانے لے گئے، کھیت دیکھے یہ ادھر یہ فلانی چیز لگی ہوئی ہے، فلانی کریلے لگاتے ہیں، کدو لگاتے ہیں، تو یہ جی ہمارا میاں صاحب سے بڑے محبت ہے، ادھر ہی میاں صاحب کو ہم ملے تھے، ادھر ہی ان سے ہمیں محبت ہوئی تھی، تو آپ کو میاں صاحب کی بات بتائیں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ ایک مرتبہ میاں صاحب یہاں آئے تو ہم نے کہا ہمارے اوپر قرضہ ہو، تو آپ نے فرمایا اچھا کتنا قرضہ ہے؟ یہ اتنا قرضہ ہے۔ فرمایا آپ نے کدو لگایا ہوا؟ حلوہ کدو لگایا ہوا؟ اس سال نہیں لگایا، پہلے ہم لگاتے ہوتے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو چل کے کھیت دکھاؤ۔ وہ کھیت میں پھر رہے ہیں تو ایک بال نظر آئی تو اس کو کدو لگے ہوئے، تو آپ نے کہا یہ کدو تو تسی لائے، تسی کہتے ہو نہیں لائے، اوہ میاں صاحب یہ کوئی بیج جیسے پرانا بیج میں کھیت میں رہ گیا ہوگا، خود بخود اگ پڑا ہے، ہم نے کس کر لگایا نہیں ہے، یہ ایک دو بلے خود بخود ہو گئی۔ تو میاں صاحب نے کہا اچھا چلو اللہ کرم کرے گا۔ بقول ان کے میاں صاحب چلے گئے، ان ایک دو بلوں سے اتنے کدو پیدا ہوئے ہمارا قرضہ ہی ہوگا۔ یہ بندے ادھر مجھے اس نے بتایا، یہ باپ کو ابھی تک وہ موجود ہیں، اگر کبھی کسی کو توفیق ہو تو 5 بندوں کو آ جائے شرط کو، پھر یہ سارا کافلا بورڈ ادھر بھی جاتے ہیں، بیچ میں چنن پیر تک آ جاتے ہیں، ادھر سے کچھ شریف بھی چلے جاتے ہیں، موسیٰ شریف، وہ بڑی زیارتیں کرتے ہیں، بڑا کرم ہے۔ تو ویڈیو ولی اللہ کی زبان سے نکلا، وہ کہتے ہیں ایک سال آئے تو کہتے ہیں وہ نا ہر سال وہ دریا آ جاتا ہے، کیونکہ وہ علاقہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے 6 مہینے باہر رہتا ہے، تو ایک سال آگے کہتے ہیں ہاں جی ویڈیو تو پانی آتا ہے، ہاں جی میاں صاحب اتنے پانی آتا ہے، تو پھر وہاں لگے کدی مہینہ بھی آیا کوئی نشانی سے نہ ہوں گے جو کچا کپڑا تھا، کدی اینا آیا نہیں میاں صاحب اینا کدی کہ وہ سارا وہ نہیں ہے، چلے گا بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو یہ ولی اللہ جو ہے یہ وہ انہوں نے خود مجھے کام پہ سمجھا۔ اسی طرح ایک آپ کو سناؤں، ادھر ہے ایک سردار خلیل دریشت اس کا نام ہے، دریشت قوم ہے، تو وہ مجھے ملا کوٹلا نصیر، یہ ادھر زندین میں آئی جاتا ہے، تو وہ مجھے وہاں ملا بہت بڑا زمیندار، تو میں کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، میں آپ کے ابا جی کا مرید ہوں، میں ادھر ہی مرید ہوا۔ میں نے کہا اچھا دریشت خاندان ہے بہت بڑے ایم پی بھی بنتے رہتے ہیں، تو وہ خلاق سردار خلیل دریشت مجھے ملا کہتا ہے میاں صاحب آپ کو ایک بات بتاؤ؟ میں کہا بتاؤ۔ کہتا ہے جب آج سے 20-25-30 سال پہلے نا یہ سامنے بم ہے ہمارے نیم روڈ، زور کا ٹائم تھا، میں گرمیوں کے دن تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک بس رکی آ، اس میں سے بیلی اترے، کوئی قافلہ بنا، تو میاں صاحب کے بیلی اترے، نماز پڑھنے لگ پڑے، جو پمپ پہ نہیں مسجد بنی ہوتی وہاں، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کون لوگ ہو تم؟ کیونکہ میرے دوست کا پمپ تھا تو ہمیں بندے ملنے لگ پڑے، میں جانتا بھی نہیں، میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا یہ شرپور سے میاں صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے دل میں اولیاء کی بزرگوں کی محبت تھی، میں نے جا کر سلام دے دیا، السلام علیکم میاں صاحب، ملاقات کی، تو میں نے آزرائے محبت کہہ دیا کہ حضرت صاحب آپ کی کو خدمت کریں، کیونکہ مسافر ہیں آپ، گرمی کا ٹائم ہے، تو میاں صاحب نے فرمایا اچھا سردار صاحب نام شام آپ پوچھ لیتے تھے، تو بھی آپ ایسا کرو کچی لسی لے آیا، کچی لسی بنا، وہ کہتا میں دل نہیں سوچا، مجھے منگیا تھے کی منگیا، بڑا آسان، وہ فٹافٹ کہتا ہے سامنے میرا گھر تھا، میں گھر گیا، جا گیا اپنی بیوی کو کہا ہاں یہ دودھ دے گیا، انہوں نے کہا دودھ دے گئی، اسی وقت سردار کی گھر بھی نہیں ہوتا، بھی ہر وقت تو نہیں ہر چیز ہوتی، اس وقت وہ نہیں تھا، میں بڑا پریشان ہوں، پھر لسی جو دودھ بھی 2 کلو 4 کلو لیے گا گھڑکی بنے گا، پھر وہ میرا تو انہوں نے وعدہ کہا، میں گھبرا گیا، دوپہر کا ٹائم مطلب 2 بجے 1:30 آیا، کچھ چوائی چوئی کا ٹائم نہیں ہے، ایک دم میں گھبرا کے پورے باہر نکلیا تھا، ایک بندہ لگا سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ کہانی پڑی لے آئے، وہ میرے کہتا سردار صاحب کی ہوئے یار ہونا بزرگاں نے جڑا گل ہوئی ہے جو دودھ پڑھو کہنا میں بھی انہوں نے
پوچھا کہ یہ اس طرح دودھ کتوں لے جا وہ میں دودھ لے گیا جا کے کچی لسی بنا کے حضرت صاحب کو پیاج تھی تے انہاں درویشاں کو پیاج تھی وہ میں اس کرامت تو حضرت صاحب اتنے متاثر ہوا میں آپ کا بیت ہوں کہ پھر میرے کو اولاد نہیں سی تے حضرت صاحب نے دعا کی ہے کہ دعا دو پتر اللہ نے آپ کی دعا نال مینوں کہ پتر تے آپ انج بانٹتے رہنا جویں روٹیاں بانٹتے وہ میرے سامنے اتنے واقعات ہیں ساڈے شہر کے کول ہی ایک بندہ سی ویڈیو وہ اندر بیان کوئی تقریباً غالباً 40 سال ہو گئے کتنے سال 65 سال کی عمر ہو گئی یہ بھی زندہ یہ بات 65 سال کی عمر ہو چکی سی تے 40 سال بیان ہو چکے سن بیٹیاں تو بیٹیاں سن آ گیا ایک دن نہ پیا جی ایا پور پنڈ جی ساڈے کول ہی کہندا میاں صاحب دعا کرو اللہ بیٹا دے دے میں داڑھی رکھ لی یہ فرمایا داڑھی رکھ سنت کے مطابق ہمارا داڑھی رکھ لے اسی سال اللہ نے مجھے پتر دیتا وہ پتر ہے اس طرح حافظ قرآن وہ پتر انہوں کا نام ہے عطائے مصطفیٰ حافظ عطائے مصطفیٰ وہ پتر بھی زندہ ہے وہ دا پیو اس ٹائم کہندا گیا ہے وہ ایک دھی جڑی ہے نا بچے گئی ہے میں پیو سدیا کرا مطلب چاہ میرے کو ابا جی آ جانا خدمت کا زندہ آ جائے گا تو کسی دیکھنا ہے تو آ گیا ہو اس سے آگے واقع ہے اس میں کسی دیکھنا امید ہے آ گیا ہو یہ بڑی اللہ کی زبان صاف ہے واسطے کوئی کام اوکھے نہیں ہوتے اصل یہاں کا کام پتر بننا یا پیسے بننا یا دولتاں بننا نہیں ہے اصل یہاں کا کام ہے دین تے چلانا بندے کا عقیدہ بچانا بندے کو حضور دے رنگ چ رکھنا بندے کو حضور دا غلام بنانا یاد اللہ کریم مینوں تے تانوں انہاں بزرگاں دی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے بار بار امام نصیب فرمائے ان جنا ایک باری علام شریف پڑھ لو 3 باری قرآن شریف پڑھ لو ایک تے بیٹی ماشاءاللہ ایڈی پڑھ رہی سی اچھی سی نیک سی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے وہ ایک ہی ہے کبھی اللہ تکلیف دے کے آزماتا ہے کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے کیونکہ یہ دنیا جڑی ہے یہ ہمیشہ رہنے واسطے ہوں جانا تو ہے یہ کسی نے تکلیف نہ چلے جانا کسی نے ایکسیڈنٹ نہ چلے جانا کسی نے بڑھیا ہو کے چلے جانا کسی نے آتے ٹر جانا سا آیا سی جی 3-4 جی چلو بھی بہت ہو تو چلو جو بھی ہوا ہے صبر تو سوا کوئی چارہ نہیں اسی یہاں نال افسوس بھی کرنے میں مسلسل رابطے جو ہے بڑی میں بھی دعا کرتا رہا اللہ کی مرضی اللہ لے گیا کہ ان صبر کرنا اور انہوں نے درجات کی بلندی اور انہوں نے صبر واسطے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ انہوں کا جانا انہوں واسطے روزے ماشاءاللہ سے بنا دے اور جڑیاں تکلیفاں آئیاں نے وہ تکلیفاں کی وجہ سے گناہ معاف کر دے پریشانیاں دور کر ایک باری علام شریف پڑھ لو 3 باری قرآن شریف پڑھ لو اور ابو آخر درود شریف پڑھ لو یہ کوئی غلطی بتائی ہوئی ہے معاف کر دیں جڑا اجر عطا کیتا ہے حضور دی بارگاہ پیش کر کے قبول کر لیں حضور دے والدین انبیاء کرام آل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کرام اولیاء شرف و شریف اولیاء حضرت کرما والا شریف جتنے بیٹے تے بیٹے جتنے جتنے نسبت رکھتے ہیں جتنے جتنے بھی تیرے بلی برگزیدہ بندے بندیاں یا انہاں دے عزیز و اقارب وصال عام فرمانے عام مسلمان عام فرمانے خصوصاً بیٹی دی بچی کا وصال ہوا ان کی روح پیش کرنے ہیں اللہ قبول کرنا پچھلے دنوں کے واقعے دے اندر جڑے شہید ہوئے یا آج تک مسلمان جتنے شہید ہوئے سب کو پیش کرنا یا اللہ صبر کرنے کی توفیق دے دے اور یا الہ العالمین جڑے دشمن نے انہاں کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اہل اسلام کا بول بالا کر ملک تے رحم کر دے بیماراں کو شفا دے بے روزگاراں کو روزگار دے بے اولاداں کو اولاد دے یا اللہ میاں صاحب دے صدقے کرم کر دے حضور دی ولادت دے تذکرے دے صدقے کرم کر دے بچے بچیاں دے نیک نصیب کر دے جڑے بھی نیک حالتاں لے کے تے بیٹھے ہیں یا اللہ انہاں دی حالتاں قبول کر ہے بچے تے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں کامیابی دے پروفیسر صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا جڑے پڑھا رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ انہاں نوں جذبہ عطا فرما یا اللہ کرم کر دے خاتمہ ایمان دے کر دے خیر کر دے فضل کر دے رحم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ
وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں